جیا تو مر گیا نو یاد کرنے او تیا یار تیرا بھوگ پانی گے مویا گیا دا باس لحاظ کیے کول ہندیاں لوگ بڑیانی گے ایٹھ مٹی دے رہے گا باس تیرا پیاں پیاں کئی سال وہاں گے حافظ رب دے باج نہیں یار کوئی محرم دلان دے غیر بجائیں گے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے رب دی میں شان آقا سچ آقا تے رب دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بنیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس صورت را بے صورت دا توبہ را کین حقیقت دا دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں اے صورت شاہ لا پیش نظر روے وقت نظر تیروز حشر اے صورت شاہ لا پیش نظر روے وقت نظر تیروز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں مزہ آوے
سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آئے اوتے جنتی ہے اوتے جنتی ہے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے تو اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچا بھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد آستانہ علیہ بیگو والا شریف تو اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچا وینا دم مارے میرے یار دے بوہے تے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کوئی اچا وینا دم مارے میرے یار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے تو کر لین ظلم جد وی کوئی اپنیاں جانا تے کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھیا بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے رب آکھیا میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے ولو انہم اذ ظلموا جاؤوا انفسکم فاستغفروا اللہ لہم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم رب آکھیا بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے آخری جملہ عرض کر لگنا جملے دو تین نے وقت دکھلا تو بے شک میں خطا کار ہاں
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਏ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲਜਪਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਏ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗਮਖਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے گا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبھی کہ نظروں کے آج سامنے قرآن ہو گیا، کہ نظروں کے آج سامنے قرآن ہو گیا. تو جس نے بھی کی ہے نوکری میرے حضور کی، جس نے بھی کی ہے نوکری میرے حضور کی، احمد بنا تو کوئی باہو سلطان ہو گیا، احمد بنا تو کوئی باہو سلطان ہو گیا. جگدا پہ عرش بھی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا، کوئی شاہ پاویں گدا ہے سی کاسا لے کے بوئے تے پج آیا، تے ایسا کرم کریم کمال کیتا
رج رج آیا صدیاں بعد بھی حافظاں ج لگ دے او جویں سونا زمانے تے اج آیا او جویں سونا زمانے تے اج آیا۔ اور اس سے پاک کی تقریب ہے، آخری یہ ربائی ہے کہ سہ سسیاں قربان تیرے تو، سہ سسیاں قربان تیرے تو، سہ خان پھلن تیرے بردے، رانجے چھڑ ہی رائیں اپنیاں، تیرے نام دا پانی پر دے، تے تیری عرض دے وچ جبریل جائے، گل کر دے ڈر دے ڈر دے، اے سرداری حشر تک نہیں مر دے، اے سرداری حشر تک نہیں مر دے، او جڑے عشق تیرے وچ مر دے، او جڑے عشق تیرے وچ مر دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ٹائم کی نزاکت کے باعث میں مختصر سی دو اشعار میں حاضری پیش کروں گا۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں حضور اب سا ہے، نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی، حبیب الہی وہ سدرا کا راہی، حبیب الہی، ذرا کہہ لیں وہ سدرا کا راہی، حبیب الہی، کوئی دوسرا نہیں ہے نہیں ہے، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں۔ اور توجہ طلب شعر ہے کہ سب انبیاء دے رہے ہیں گواہی، وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی، وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی، جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا، جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ بندہ خدا کا نہیں ہے نہیں ہے، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں۔ اور اس کلام کا مقطع حضرت ظہوری قصوری علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں؟ بھلا کیا کرے کوئی توصیف ان کی، خدا جب کہ کرتا ہے تعریف
خدا جب کہ کرتا ہے تعریف ان کی ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا ہوا حق ادا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں جس کو حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اور آخری کہ حضرت سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تیار کیا کہ سر پہ منہ چوم کے زینب نے جو باندھی دستار، جی توجہ، سر پہ منہ چوم کے زینب نے جو باندھی دستار، پھر مدینے سے صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، جم کر غم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں، سب کہہ لیں ذرا محبت سے، حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا۔ اور آخر پر ترانہ اہل سنت کے ایک دو اشعار آپ سماعت کیجیے گا۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گر گر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ذرا ہاتھوں کو جھنڈا لہرا کر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول۔ کھڑی شریف کے مرد نے ہم کو بات ہے یہ سمجھائی، ہر مشکل کی کنجی یارو ولیوں کے ہاتھ آئی، کھڑی شریف کے مرد نے ہم کو بات ہے یہ بتلائی،
ہر مشکل کی کنجی یارو ولیوں کے ہاتھ آئی، رہبر بھی امام بھی اپنا کامل مرد بناؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گر گر پر لہراؤ، پکارو یا رسول یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول۔ اور آخری شعر ہے کہ چھوڑ دو رنگ برنگے جھنڈے، تھام لو گنبد والا، ہم سب پر راضی ہو جائے کالی کملی والا۔ چھوڑ دو رنگ برنگے جھنڈے، تھام لو گنبد والا، ہم سب پر راضی ہو جائے کالی کملی والا۔ اس جھنڈے کے سائے تلے تم مل کر قدم بڑھاؤ، آپ سب نے کہنا ہے نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گر گر پر لہراؤ، پکارو۔ ایک لمحے کے لیے ذرا بازو بلند کر لیں، ایک لمحے کے لیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پیاری سچی سچی زبان اقدس سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت کے پیار کے۔ اب محبت اور مودت کی تفصیل میں نے گفتگو نہیں کرنی، اس لیے میں نے مودت کا معنی پیار کر دیا ہے۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا پس منظر، شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار مدینہ نے ایک دن کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کے ذمے مصارف بڑے ہیں لیکن حضور کے پاس دولت کوئی نہیں، آقا علیہ السلام کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، پیسے اکٹھے کیے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آ کر کہنے لگے آقا ہم تو گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بٹک رہے تھے، ہمیں تو نجات ملی ہے گمراہی سے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں تو ہدایت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے آپ کے ذمے مصارف بڑے ہیں پر پیسے نہیں ہیں، ہم سارے پیسے اکٹھے کر کے آپ کے غلام، آپ کے خدام آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، آپ اپنے غلاموں کی طرف سے قبول فرما لیں، ہمیں تو نجات آپ کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں تو ہدایت آپ کی وجہ سے ملی ہے، یہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ ادھر انصار مدینہ نے یہ کہا کہ ہمیں ہدایت
اور گمراہی سے نجات آپ کی وجہ سے ملی ہے، یہ پیسے ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ ادھر رب ذوالجلال نے جبریل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ قل، اے محبوب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرن، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر کوئی شک نہیں کہ تمہیں نجات میری وجہ سے ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تمہیں ہدایت میری وجہ سے ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تمہیں ایمان میری وجہ سے ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ایقان میری وجہ سے ملا ہے، تمہیں قرآن میری وجہ سے ملا ہے، تمہیں رمضان میری وجہ سے ملا ہے، حتیٰ کہ تمہیں رحمان میری وجہ سے ملا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرن، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس لیے کہ یہ دنیا کا مال و متاع تو میرے قدموں کی دھول ہے، یہ سونا چاندی تو میرے قدموں کی دھول ہے، یہ سیم و زر تو میرے قدموں کی دھول ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں مانگنے والا بن کر نہیں، میں تو کائنات کو دینے والا بن کر آیا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تمہیں سب کچھ میری وجہ سے ملا ہے، پر میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کا پیار مانگتا ہوں۔ اب اللہ نے آرڈر کیا اپنے محبوب کو کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میری قرابت سے پیار کرنا۔ تو ہماری فقہ کے جو 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے ایک امام حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اہل بیت رسول کی بارگاہ میں قبلہ شاہ صاحب یوں عقیدتوں خراج پیش کرتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کے گھر والو، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ مرضی ہو تو محبت کر لو حال سے، نہیں، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کے گھر والو، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی کہتے ہیں اے نبی کے گھر والو، تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے، اتنی دیر تک کسی نمازی کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی ہے جب تک وہ نماز میں تم پر درود نہیں بھیج لیتا ہے۔ اب حضرت امام شافعی نے یقیناً محبت میں یہ بولے ہیں الفاظ، لیکن اتنے بڑے امام صرف محبت کی رو میں بہہ کر تو نہیں بول گئے۔ کون سی حدیث ہوگی جو امام شافعی کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی؟ تو سنن دار قطنی، امام دار قطنی اپنی سنن میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ